یہ وہ کہا کرتے تھے. نہیں ویسے میں ویسے پوچھ رہا ہوں کوئی ایک آدھ جملہ ایسے. ہاں وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. اچھا کرکٹ کو, ہاں ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا, وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بات مشقتی سے وہ کرکٹ کے اوپر ڈسکس. اس کا مطلب ہے ان کے ہاں بھی ٹی وی شیوی جو کہا جاتا ہے کہ بند ہو گیا ہے تو نہیں ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں. وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہے نا, کچھ عرصہ ان کے پاس جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے تو کبھی کبھار کوئی بات پتہ چل جاتی ہے. باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ ملاقات کوئی کسی سے کر سکتا ہے, اس طرح کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. چاہے آپ کی ایک دیوار ہو, اس دیوار آپ سمجھ لیں وہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ وہ پولیس رات ہے اس کو کراس کرنا, تو آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے اس طریقے سے. 6 چکیاں ان کو ملی ہوئی ہیں, جس طرح ہمارے 3 اکٹھی تھی ان کو 6 کی 6 ملی ہوئی ہیں. ان میں ایک آدھ میں شاید ان کا مشقتی, باقی میں سامان, اور باقی سامنے ان کو اوپن ایریا بھی ملا ہوا ہے. لیکن ظاہر جیل ہی ہے. تو وہ ناشتہ کرنے اس چکی میں آتے تھے جو چکی نہیں, وہ اوپن ایریا تھا. اچھا اوپن, ہمارا اوپن ایریا, ادھر ان کا اوپن ایریا, وہ آپس میں 90 ڈگری ہے اور اس میں بھی دیوار ہے. ہاں جی دیوار ہے, ظاہر دیوار ہے. اگر گوگل میپ ہو تو میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں دکھا بھی دوں گا. اچھا تو اچھا, لیکن سب کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ریزن ہو جائے گی. ہاں اچھا, تو کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے. خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ؟ جی بالکل خوشبو, اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی. ہم تو جیل کے ہی کھانا کھاتے تھے وہ, اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوا تھا. بی کلاس مجھے بھی اویلیبل ہو سکتی تھی, ظاہر ہے میں نے 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے, مجھے بھی ایک مشقتی مل سکتا تھا, لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے. اگر مجھے ملے تو ایک ایکس پرائم منسٹر کو تو اس سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے, اور وہ ملی ہوئی تھی ان کو. ان کے پاس یعنی وہ چکن وغیرہ ان کو کچا دے دیتے تھے, وہ ان کا مشقتی ان کو بنا دیتا تھا اس طریقے سے. دوپہر کا کھانا وہ 3 بجے کھانے آتے تھے, تو وہ ہمیں پتا ہے, اور یہ ایگزیکٹلی ان کے تھے. لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. 4 نومبر کے بعد, ہاں وہی والی بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا. تو چونکہ میں ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے بھی خدشہ پڑا کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے. لیکن پھر وہ وہاں پہ ایک بندہ کو ڈیوٹی پہ تھا, میں نے اس سے پھر ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ ذرا کنفرم کر کے بتاؤ. تو اس نے کہا نہیں وہ اب دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے, اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. اچھا اب اس طرف نہیں بیٹھتے. تو وہ پھر کنفرم ہو گیا, بعد میں کنفرم ہو گیا. وہ یہ جو مشہور کیا ہوا نا کہ ان کو جناب وہ باہر نہیں نکلنے دیتے. فجر کے بعد یہ ایس او پی ہے, ہر بندے کی چکی کھلنی ہی کھلنی ہے, اس کو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا. جو جیل مینول ہے نا اس کے تحت بھی وہ کھلنی ہے. یعنی چاہے اس نے باہر نکل کے مشقتی سے پولیٹیکل گفتگو بھی کرنی ہے تب بھی وہ چکی ضرور کھلنی ہے, اس کا رائٹ ہے. یہ مسئلہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باہر گفتگو نہ چاہے, یعنی یہ کوئی سیاست کا ہیڈ کوارٹر نہ بنے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ دھوپ کی وجہ سے گئے تھے کہ آپ کی وجہ سے دوسری طرف؟ نہیں میں نے تو کوئی بات اونچی آواز سے کرنی نہیں ہوتی تھی, نعرہ مارا ہو شاید. نہیں وہ تو میں نے ایک اچھا, تو کوئی یعنی کبھی کوئی خاص جملے نہیں, کوئی خاص, بس یہی میں ہاں اگر میں وہاں سے آواز ان کو لگاتا نا تو وہ سن سکتے تھے, لیکن ظاہر یہ ان ایتھیکل ہوتا تو میں نے جیل کا کوئی پرنسپل توڑنا تو نہیں تھا. ہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے آنے سے پہلے وہ جو بشپ صاحب تھے ان کو کافی زیادہ کھانسی لگی ہوئی تھی رات کو. تو وہ رات کو پھر خان صاحب کو آواز آتی تھی, تو وہ انہوں نے بشپ صاحب نے خود بتایا کہ جی آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری چکی انہوں نے یہاں سے شفٹ کر دی تھی, کھانسی کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی, تو اب میری کھانسی بہتر ہے, تو آپ آئے ہیں. تو وہ چکی خالی کروا کے ان کو دوبارہ وہاں پہ شفٹ کر دیا. پھر ہم 3 لوگ تھے, باقی جو ہمارے ساتھ جتنی چکیاں تھی 8-8 9 لوگ تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. اور کبھی کوئی خاص گفتگو آپ نے ان کی نہیں سنی؟ کوئی خاص نہیں خاص بھائی, کبھی کوئی اونچی کوئی بات کر کرکٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو آ گئی, کوئی اور بات جو یاد آ رہی ہو یا کچھ؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو مجھے سنائی دی گئی ہو. اب میں خود سے اگر کوئی سٹوری بنانا چاہوں تو وہ بنا سکتا ہوں, لیکن اللہ سے خوف آتا ہے. بس میں نے اتنی بات سنی. اچھا, آپ حافظ آباد جیل پہنچ گئے. حافظ آباد جیل میں کتنے دن رہے؟ وہاں پر میں 31 اگست کو لے گئے اور آلموسٹ کوئی زور کے قریب میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا, زور سے پہلے ہی. اس کے بعد 11 ستمبر 9/11 ہمارے ساتھ بھی ہوا نا, 9/11 کو میں پھر وہاں سے نکلا ہوں, اور 9/11 کو جیلم لے کے آئے اور یہاں کورٹ پہ پیش کر کے میری کسٹڈی زبردستی حوالے کر دی NCCIA کے. اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے SOP کو فالو کرتے, انہوں نے کہا چونکہ آپ نے کسٹڈی حوالے کی ہے آپ کی انہوں نے پولیس نے, تو اب ہم مجبور ہیں کہ جو پولیس والی FIR ہے اس کے اگینسٹ ہم ایک FIR کاٹیں گے. ورنہ ان کا SOP یہ نہیں ہوتا. SOP یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ نوٹس بھیجتے ہیں, بندے کو بلاتے ہیں, تحقیق کرنے کے بعد
FIR کٹتی ہے. لیکن جہاں چونکہ یہ لوگ کاٹ چکے تھے اور کسٹڈی والے کی تھی, اس لیے ان کو مجبوراً FIR کاٹنی پڑی. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. باقی لیگل تو ہمارے وکلاء ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. تو 11 ستمبر کو میں حافظ آباد سے پہلے جیلم آیا, یہاں عدالت کے سامنے پیش ہو کے پھر کسٹڈی انہوں نے حوالے کرنی تھی NCCIA کے, تو یہاں سیکیورٹی میں مجھے پھر NCCIA راولپنڈی کے آفس میں لے گئے, جس آفس کے جتنے اب ٹاپ کے آفیسرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے اب سسپینڈ ہوئے ہیں اس آفس کے اندر 11 ستمبر 2025 کو. اور 11 سے لے کر 18 تک میں پھر وہاں پر رہا. 11 کو تو ظاہر کورٹ کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا, 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے, تو انہوں نے 12 کو پھر کورٹ کے آگے پیش کیا اور ریمانڈ لے لیا. 19 تک کا لیا تھا, 7 دنوں کا. ہاں, لیکن سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ایک دن پہلے انہوں نے ریمانڈ ختم کر کے مجھے اڈیالہ شفٹ کر دیا. اچھا سر, میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295C کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے, یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی FIR کٹوا چکا ہے, نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی FIR کٹوا چکا ہے, بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی. تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور یہ اٹیمپٹ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, یہ محض الزام بھی ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں ہوئی؟ نہیں, سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. پھر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگ ریاست کے لیے بعض اوقات ایسٹ ثابت ہوتے ہیں, اس لیے ادھر ادھر آتے بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس بار بھی یہی پرچہ کٹوانے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست پیچھے تھی. ریاست ظاہر ہے جب ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے گی تو ہمیں تو یہی وسوسے آئیں گے کہ وہی ان کے پیچھے. یہ ہمیں کنکلوڈ کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. اس وقت بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی, آپ دیکھیں چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھنے کے اوپر ایک بندے کو آپ نے 35 سال کی سزا سنائی ہے. اس سے پہلے تو میرے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی 5 لاکھ. ہم نے اس کے اوپر FIR بھی کٹوائی تھی, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے. باقی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. میں ریاست کو بھی بتا دوں اور اگر ان کے کوئی پالتو ہیں تو ان کو بھی بتا دوں کہ مجھے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل میں اسی پیشن کے ساتھ اپنے سلوگن کو لے کے چل رہا ہوں. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور ان میں اگر اس بابے کو شامل کیا جائے جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی تو دوسرے مصرے کو ماننے کے لیے بھٹی صاحب بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہاں اس قسم کے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں نہیں, سر کی قیمتیں تو نہیں رکھنی چاہیے. اچھا, آپ نے ابھی بتایا کہ ایک دن ہی میں پولیس نے آپ کو NCCIA کے حوالے کر دیا اور مقدمہ بھی, نئی FIR بھی, آپ پر پیکا بھی لگ گیا. جی ہاں. کیوں؟ بس یہ تو اب NCCIA والوں کو پوچھنا چاہیے. آپ اتنے مشہور و معروف شخصیت ہیں, اتنے آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے ساتھ آپ کو DC آفس لے جایا جاتا ہے, گھر فون کیا جاتا ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, DC آفس لے جایا جاتا ہے, DPO آفس لے جا کر آپ کو ایک پرچے پہ کہا جاتا ہے اندر, پھر وہاں سے جیلم سے پھر حافظ آباد سے جیلم سے اڈیالہ سے پولیس سے FIA. یعنی آپ نے کہیں بھی کوئی ریزسٹ نہیں کیا؟ میں نے کیوں ریزسٹ کرنا تھا؟ میں تو اپنے حق کے لیے. جی میں اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کرتا ہوں, پلس ہم قانوناً معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو ہم نے پھر قانوناً پہلے دن ہمارے وکیل صاحب جو حافظ طاہر ایوبی صاحب ہیں وہ وہاں پہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ آئے تھے, اور ہم نے قانوناً اس معاملے کو لے کے چلنا تھا, نہ ہم نے کوئی روڈ بلاک کرنی تھی. کیونکہ ان چیزوں کو میں غلط سمجھتا ہوں. دیکھیں جن تنظیموں سے میرا شروع سے اختلاف ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ان پہ مقدمات بناتے ہیں اور ریاست کو تنگ کرتے ہیں روڈز بلاک کر کے, دھرنے دے کے. 2017 کے آپ کو دھرنے پتہ ہیں, ختم نبوت کے نام کے اوپر گالیاں نکالی گئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس وقت ہماری ریاست ان کے پیچھے تھی. اور آج ریاست جو ہے آج بھی ان کے پیچھے ہے, لیکن اب دوسرے والی پیچھے ہے. پہلے پشپ پناہی پہ تھی, اب وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ریاست پیچھے پیچھے جا رہی ہے. وہ اڈیالہ سے بیل لے کے نکلتے ہیں تو باہر ڈالا کھڑا ہوتا ہے, دوبارہ اگلے مقدمے میں اندر چلے جاتے ہیں. تو ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ کو اپنے گناہ دھونے کے لیے پھر اتنی زیادہ ایفرٹ بعد میں پٹ کرنی پڑے کہ پولیس والوں کو شہادتیں دینی پڑے. اور عام لوگ تو ویسے ہی شہادتیں دے رہے ہیں, اتنے عرصے سے دے رہے ہیں اور تکلیف کاٹ رہے ہیں, لیکن ریاستی اداروں کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے گاٹے فٹ ہوں گے. تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا
اور کوئی اور طریقے کو چونکہ میں غلط سمجھتا ہوں اس لیے میں نے اپنے لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں حیران اس بات پہ بھی ہوں کہ آپ جب ایف آئی اے کی تحویل میں تھے تب 2.5 ہفتوں کے بعد پہلی دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے والد آپ سے ملے. ہاں جی، وہ اڈیالہ میں ملے تھے. اڈیالہ میں، یعنی 2.5 ہفتوں کے بعد ملاقات. تو فیملی بھی نہیں مل پا رہی، اور کیا مطلب کیا ہے؟ حوالات میں تو مل سکتی تھی فیملی، میں نے خود ہی منع کیا تھا. اچھا، خود ہاں، میرے اپنے ٹیم ممبرز تو ملے تھے مجھ سے آ کے. اچھا. اور وکیل صاحب بھی ملے تھے. فیملی کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے یہاں نہیں آنا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول کو آبزرو کرے اور پوری زندگی کے لیے ان کے دماغ کے اوپر ایک چیز نقش ہو جائے. اور یہ اڈیالہ میں بھی جو میرے والد صاحب یا میرے بیٹے ملنے کے لیے آئے تو یہ میرے منع کرنے کے باوجود ملنے کے لیے آئے. مجھے ایک دن پہلے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بتایا تھا اس طرح ملنا چاہتے ہیں، تو وہ میں نے کہا جی ان کو منع کر دیں. اور ایک دن بعد انہوں نے مجھے بلوا کے ملاقات کروا دی. میں نے کہا میں نے تو منع کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ملاقات کر. اچھا، وہ کہ معاملہ عدالت میں زیادہ بات نہیں کروں گا، مگر مجھے آج تک جیسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ این سی سی آئی اے والے یا ایف آئی اے والے کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے. ویسے ہی مجھے آج تک یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فتویٰ کیسے دے دیا. اور فتویٰ بھی یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا میں پڑھ رہا ہوں ایک پیرا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے 24 ستمبر کے ضمنی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 پر بحث کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ایف آئی آر کے حوالے سے این سی سی آئی اے کے راولپنڈی کے مراسلے پر غور کیا. شرعی اصول و ضوابط کی وضاحت اور تفصیلی غور و فکر کے بعد کونسل نے ابتدائی طور پر درج ذیل فیصلہ کیا. انجینئر محمد علی مرزا فساد فی الارض پھیلانے کے باعث بنے. آپ نے نہ صرف توہین رسالت بلکہ توہین قرآن کے بھی مرتکب ہوئے. آپ پر توہین قرآن کی دفعات بھی شامل کی جائیں. اور این سی سی آئی افسر نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا، ایک سائیڈ کا، یعنی آپ کی طرف کا پیش کیا سارا کچھ اور دوسری طرف کا نہیں پیش کیا. اور پاکستان کی مسیح برادری کو بھی مراسلہ بھیجا جائے گا اور تحریری طور پر ان کی رائے بھی لی جائے گی. تو اب گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہے، زیادہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن کیوں گئے این سی سی آئی والے؟ یہ ایک پریکٹس ہے روٹین کی، اور وہاں سے فتوے پہلے بھی دیے جا چکے ہیں. یہ پہلا کیس ہے میرا. جب وہ بھیج رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھائی ان کو کیوں بھیج رہے ہو؟ وہاں تو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو مجھے شکار کریں گے. میں کہوں گا نا ایک خدا ہے، وہ کہیں گے 2 ہیں. اس لیول پہ اتریں گے. بالکل نعوذ باللہ. یہ دیکھیں نا، یہ اترے ہیں نا اس میں. یہ اگر میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں، یقین کریں ویسے تو اب ان کی عزت ہی کوئی نہیں رہی ہے معاشرے میں. آپ کو میں ایک جملے میں صرف بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کی منجے ٹھکے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف گلی محلے کے مولوی اور مفتی جو ہے نا وہ علم سے پیدل نہیں ہے، بلکہ آپ کے آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی جو سو کارڈ علماء ہیں وہ بھی بیچارے علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہیں. تو ان کی منجی ٹھکنی تھی اور عوام کے سامنے ان کی اصلیت آنی تھی. اس نظراتی کونسل کو جب یہ بھیج رہے تھے تو میں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ آپ ان کو نہ بھیجیں، کیا پریسیڈنٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اب ہم نے آپ سے یہ آغاز کرنے لگے. ماشاءاللہ. ہاں، یہ انہوں نے خود بول کے کہا. بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آپ بھی بیان لکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ سجیسٹ کریں کہ آپ کو جو ہے ان کے سامنے پیش کیا جائے. میں نے کہا اگر یہ آپ یہ ایز اے رول کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تیار ہوں کہ میں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں اور وہ بھی اپنے دلائل رکھیں، میں بھی اپنے دلائل رکھوں گا. اور انویسٹیگیشن آفیسر آپ ہیں، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کوئی فتویٰ جاری کرنے کی. وہ تو جسٹ مشورہ دے سکتے ہیں، وہ بھی کسی ادارے کو نہیں. اگر صدر پاکستان یا پارلیمنٹ ان سے مانگے گی وہ بھی مشورہ، یا گورنر. اور اللہ کے فضل سے آج تک جب بھی انہوں نے کو مشورہ دیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ان کا ماضی کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اس کا فائدہ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس میں لکھ دیا کہ آپ نے مجھے ان کے سامنے بٹھانا ہے، اور میں نے ان کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا نظراتی کونسل کو. مجھے پتا تھا قرآن و سنت سے ان کا کوئی شغف نہیں ہے. میں نے اپنے سارے دلائل 4 صفحوں پہ جو وہ لیٹر گیا ہے اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کو موقع دیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے یہ دلائل رکھے اور آپ اس کو کاؤنٹر کریں. وہ دلائل بھی لکھ دیے. اس میں میں نے کرسچنز کی بکس کے حوالے، کرسچنز کے سکالرز کی ویڈیوز کے لنک، مسلمانوں کی کتابوں کے حوالے اور مسلمانوں کے سکالرز کی ویڈیوز کے لنک یہ بھی ڈال دیے کہ تیاری بھی کر لیں یہ سارے مولوی مل کے وہاں پہ جو 20 بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے بلائے بغیر ون سائیڈ فیصلہ سنا دینا ہے. حالانکہ فیصلہ سنانے کے وہ اختیار نہیں تھا ان کے پاس، وہ تو صرف سجیسٹ کر سکتے تھے. اب وہ آیا تو اب این سی سی آئی والوں کے بھی ہاتھ پاؤں بھول گئے کہ یار یہ کیا انہوں نے حرکت کی. ہم نے تو ان سے یہ چیز مانگی نہیں تھی. ہم نے تو کہا تھا کہ اس بندے کو بلائیں اور سامنے بیٹھ کے بات کی جائے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. یہ تو انویسٹیگیشن آفیسر نے دیکھنا تھا. تو یہ یہاں سے انہوں نے ایک موقع غنیمت جانا
اور اس کو اس طریقے سے مولڈ کرنے کی کوشش کی, اور دیکھیں کتنا ظلم کیا. وہ کہتے ہیں مسیحی برادری کا دل دھو گیا ہے پورے ملک کے اندر اس وقت بقول کرسچنز کے. وہ بشپ صاحب تو میرے ساتھ تھے وہاں پہ, پروٹیسٹنٹ بشپ 13.5 سال سے, اور وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. شہباز بھٹی جو منسٹر ہوا کرتے تھے وہ ان کے بڑے بھائی ہیں, جن کا مرڈر ہوا تھا 295C کے چکر میں. جی جی, یہ ان کے بڑے بھائی تھے ظفر بھٹی صاحب. تو وہ بڑے حیران ہوئے, ان کا یار جو آپ نے بیان کیا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, اور اس عقیدے کی وجہ سے آپ ہم پہ توہین مذہب کیسے لگا سکتے ہیں. میں نے کہا ہم تو نہیں لگا رہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ عقیدہ رکھیں. ان کے آپ پہ کیسے لگا دیے, تو ہمارا عقیدہ ہے. اس اعتبار سے تو آپ بھی توہین عیسیٰ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. تو آپ نے بھی تو خدا کو کھانے کا محتاج بتا دیا, آپ گستاخ عیسیٰ ہیں. تو کیا ہم آپ کے اوپر پرچہ کٹوانا شروع کریں گے؟ آپ اپنا عقیدہ رکھیں, ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ان کو پتا تھا کہ جو میں نے بیان کیا یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. وہاں پہ اور بشپ بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے, اور وہ یقین کریں مجھ سے ملاقات کے لیے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے رسپیکٹ میں, کہ سر آپ ہمیشہ جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, تو آپ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. ان کو پورے ملک میں ایک بھی بشپ نہیں ملا, ایسا ایک پریسٹ نہیں ملا کرسچن جس نے میرے خلاف FIR کٹوائی ہو کہ انجینئر نے جو ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اتنی غیرت ان میں بھی تھی. باقی کوئی اکا دکا اپنے طور پہ بات کرنے لادا بات ہے, کوئی لکھ کے یہ فتویٰ دے کہ ان کا عقیدہ نہیں, ان کو پتا ہے. ہمارے وکیل صاحب نے جسٹس صداقت علی خان صاحب کی عدالت میں 20 ریفرنسز پیش کیے کرسچنز کی بک سے, اور اوریجنل بکس منگوائیں, وہ کتنا اس پہ خرچہ ہوا, اور 15 ریفرنسز مسلمان سکولرز کی کتابوں سے دیے, اور ویڈیوز تو علیحدہ سے موجود ہیں. اس کے بعد یہ سارے معاملات ہم نے قانوناً ان کو سیٹل ڈاؤن کیا. تو یہ جو نظر آتی کونسل ہے, آپ اگر مجھ سے بار بار پوچھیں گے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا, تو اس لیے کیا کہ اپنی منجی ٹھکوا لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے ابرا کے ہاتھیوں کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کی زبان میں لکنت تھی, موسیٰ علیہ السلام, فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم کروا دیتا ہے. تو دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی ایک ادارہ بچا تھا جس میں ان کی تنخواہیں لگی ہوئی تھیں, اس کی بھی عزت کیا ہے, اور کچھ تھوڑی بہت عزت بچ گئی تھی. تو پچھلے دنوں جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور ہمارے RB چیف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ننگا جھوٹ بولا, کیونکہ جو کچھ وہ بول رہے تھے نا وہ ان کے عقیدے نہیں ہیں. عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان کیا کہ جید علماء کا کام ہے کہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, اور آپ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں اور لوگ ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی بہت اگر ان کی بچ گئی تھی تو اس کے بعد ان کی افزائی فرما دیا. اچھا, آپ نے کہا کہ 20 علماء میں سے, اسلامی نظاتی کونسل میں 20 علماء میں سے 17 علماء اس فتوے کے حق میں نہیں تھے, صرف 3 علماء نے یہ فتویٰ جاری کروایا. آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا؟ جی ذرائع کے ذریعے پتہ چل گیا نا, ہم رابطے میں تھے, اندر جو بندے بیٹھے ہیں. مثلا میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع جتنے ممبرز تھے نا وہ اس حق میں نہیں تھے, کیونکہ وہ تو انہیں مذہب کے ڈھسے میں, وہ تو ان قوانین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں انہوں نے گستاخ صحابہ کی جو سزا بڑھانے کی کوشش کی, اور وہ صدر پاکستان کے پاس کئی سالوں سے سگنیچر کے لیے پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گستاخ کی ڈیفینیشن آپ بتائیں نا کیا ہے. آپ کے نزدیک وہ گستاخی ہے, ہمارے نزدیک وہ عقیدہ ہے. آپ کیسے اس کو فرق کریں گے؟ اسی طریقے سے ہمارے نزدیک جو عقیدہ ہے اہل تشیع کے نزدیک وہ گستاخی ہے, پھر کیا کریں گے؟ تو اہل تشیع تو بالکل ایگری نہیں تھے, دیوبند بھی ایگری نہیں تھے, صرف بریلوی مکتب کے جو اس وقت چیئرمین تھے, اور ساتھ ایک وہ جو بھائی صاحب جن کی آج کل کافی زیادہ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے, وہ کرتا تھکتا تھے مین. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنا انجام دکھا دیا. اچھا, جو میرے پاس ہے اس وقت جو اسلامی نظاتی کونسل کا فتویٰ, اس پہ تو 20 لوگوں کے دستخط ہیں. ہاں جی, وہ تو سگنیچر کرتے ہیں نا, جو اینڈ پہ حاضری ہوتی ہے نا, بس اس میں بس وہ جو ایک آپ کو پتا یہاں پہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ اس حوالے سے چل رہی ہے نا, تو اس چکر میں یہ 20 لوگوں نے جو سگنیچر کیے نا, اگر ان 20 لوگوں کو ان میں سے وہ جو میں بندے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ ان علماء سے کہیں نا کہ لادا آ کے بیان دیں, تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. جن علماء نے ان کو نامینیٹ کیا ہے نا, امین شہیدی صاحب, جواد نقوی صاحب, جو اہل تشیع کے بڑے علماء ہیں, انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بتایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے وہی غلط کام کیا. اچھا سر, جو آپ کہہ رہے ہیں
چلو میں اگر میں وہی مان لیتا ہوں کہ 17 حق میں نہیں تھے، 3 حق میں تھے، تینوں نے 17 کو دباؤ ڈالا اور ایک فتویٰ جاری کروا دیا، اس سے تو معاملہ اور بڑا سنگین نہیں ہو جاتا کہ مطلب معاملہ توہین رسالت کا ہو، اتنا حساس معاملہ ہو، زندگی موت کا معاملہ ہو، علماء بیٹھے ہوں ایک، اور تو میں کیا سمجھوں کہ 3 علماء اٹھے، انہوں نے دباؤ ڈال کر انہوں نے سائن کروا لیے اور 17 حق میں نہیں تھے اور انہوں نے فتویٰ جاری کروا دیا. مطلب اتنا بڑا فورم، اتنے بڑے علماء اور اس طرح کی